ضعف کا سبب یہ بشری تقاضے ہوتے ہیں. بندہ بھول گیا اس لیے ضعیف ہوگی، گناہ کر بیٹھا عدالت میں کمی آ گئی اس لیے ضعیف ہوگی. تو سبب ضعف بشری تقاضے ہوتے ہیں، سند سے راویوں کا گرنا ہوتا ہے. اور سبب وضع زندقہ، اپنے باطل نظریات پھیلانا، الحاد، جہالت، دعوت الی الخیر، یہ اسباب ہوتے ہیں. تو ضعف کا سبب ہوتا ہے بشری تقاضے، بھول جانا، گناہ کر بیٹھنا، عدالت کا کم ہو جانا. اور وضع کا سبب کیا ہوتا ہے؟ الحاد، زندقہ، دعوت الی الخیر مال جہل. جب دونوں کے اسباب الگ ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ضعیف الگ ہے، موضوع الگ ہے. اصول حدیث کے مطابق ضعیف جمع ضعیف نتیجہ حسن. آپ طلباء سمجھ جانا چاہیے آپ کو. اصول حدیث کے مطابق ضعیف جمع ضعیف نتیجہ، ایک روایت ضعیف ہو تو اسے ضعیف کہتے ہیں. اگر ایک کی بجائے دو سندیں ہو جائیں تو اسے حسن لغیرہ ہی کہتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں نا تعریفیں، حسن لغیرہ، اس حدیث سے ضعیف کو کہتے ہیں جس کی سندیں مدکر ہو. یہ معنی ہے ضعیف جمع ضعیف نتیجہ. ضعیف دو بھی ہو جائیں تو ضعف ختم، حسن لغیرہ. موضوع جمع موضوع جمع موضوع جمع موضوع جمع موضوع نتیجہ. ضعیف دو بھی ہوں تو ضعف ختم ہے، موضوعات بھی ہوں تو وضع ختم نہیں ہوتی. اس کا معنی یہ ہے کہ ضعیف الگ ہے اور موضوع الگ ہے. اس لیے یہ کہنا حدیث ضعیف کے قریب نہ جانا، ان کے قریب نہ جانا، یہ بات بالکل غلط ہے. حدیث ضعیف الگ چیز ہے اور حدیث موضوع الگ چیز ہے. اب دوسری بات سمجھیں، بسا اوقات حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہوگی، سند کے اعتبار سے صحیح ہوگی، لیکن اس کا متن قابل عمل ہو یہ ضروری نہیں. اور بسا اوقات حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہوگی لیکن متن اس کا ضرور نہ قابل عمل ہو یہ ضروری نہیں ہے. نمبر ایک، حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہو، متن قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے اور تطبیق کی کوئی صورت نہ ہو، یہ ایسی صحیح ہے جس پر عمل ہے. سند کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن متن کیا ہے؟ قرآن سے ٹکرا گیا اور تطبیق کی بھی کوئی صورت. اب صحیح سند ہونے کے باوجود اس روایت پہ عمل نہیں کرنا. نمبر دو، سند کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن خبر واحد ہے، ایسے متن سے ٹکرا رہی ہے جو متن متواتر ہے، خبر واحد نہیں ہے، مشہور ہے، واحد نہیں ہے. اگر خبر واحد صحیح سند والی متواتر یا مشہور سے ٹکرا جائے، صحیح سند ہونے کے باوجود یہ خبر واحد قابل عمل نہیں ہوگی. نمبر تین، یہ صحیح سند ہو لیکن امت کے اجماع کے خلاف ہو، امت نے اس روایت پر عمل نہ کیا ہو، بالاجماع اس کو چھوڑ دیا ہو، صحیح ہونے کے باوجود یہ قابل عمل نہیں ہوگی. نمبر چار، مسئلہ ایسا ہو جس کی ضرورت ہر کسی کو پڑتی ہو یا اکثر افراد کو پڑتی ہو، جسے آپ طلباء کی زبان میں کہتے ہیں عموم بلوہ کا مسئلہ ہو، ہر کسی کو ضرورت پڑتی ہو لیکن نقل کرنے والے ایک یا دو بندے ہوں، زیادہ نہ ہوں. سند کے اعتبار سے اگرچہ ٹھیک ہو لیکن متن قابل عمل نہیں ہوگا. نمبر پانچ، سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، متن میں ایسا مسئلہ ہے جس پر آج بحث ہوتی ہے اور اسی مسئلے پر صحابہ کے دور میں بحث ہوئی ہو لیکن کسی صحابی نے اس متن کو دلیل نہ بنایا ہو. سند ٹھیک ہے، سند میں کمزوری نہیں، لیکن متن میں ایسا مسئلہ ہے جس پر آج بحث نہیں ہے، صحابہ کے دور میں بھی بحث چلی ہے لیکن کسی صحابی نے اس متن کو دلیل نہ بنایا ہو. اب صحیح سند ہونے کے باوجود یہ متن قابل عمل نہیں ہوگا. نمبر 6، اگر سند کے اعتبار سے بات ٹھیک ہو لیکن متن منسوخ ہو، متن کے مقابلے میں ناسخ متن موجود ہو، اب صحیح ہونے کے باوجود وہ قابل عمل نہیں ہوگا. نمبر 7، سند کے اعتبار سے بات ٹھیک ہو لیکن متن عقل سلیم کے خلاف ہو، ہر عقل کے نہیں، عقل سلیم کے خلاف ہو، اس کے باوجود وہ متن قابل عمل نہیں ہوگا. نمبر 8، ایک سند صحیح ہے دوسری اس کے مقابلے میں صحیح نہیں ہے، ایک صحیح ہے ایک ضعیف ہے، یا ایک اصح ہے ایک صحیح ہے، ایک میں زیادہ صحت ہے ایک میں کم صحت ہے، لیکن ضعیف اور کم صحت والے متن میں جو مسئلہ ہے وہ احوط ہے،
اس میں احتیاط کا پہلو زیادہ ہے۔ اب عمل اصح پر نہیں کریں گے، صحیح پر کریں گے، صحیح پر نہیں کریں گے، ضعیف پر کریں گے۔ اب صحیح سند ہونے کے باوجود جب احتیاط کا پہلو دوسرے مسئلے میں ہو تو اس کو لیں گے، اصح کو نہیں لیں گے۔ نمبر 9، سند کے اعتبار سے بات بالکل ٹھیک ہو، راوی سارے ٹھیک ہوں، لیکن متن میں ایسا مسئلہ ہو جو اللہ کے نبی کی خصوصیت ہو۔ اب خصوصیت جب ہوگی صحیح سند کے باوجود اس متن پہ عمل نہیں کریں گے۔ اور نمبر 10، سند کے اعتبار سے بات بالکل صحیح ہو لیکن متن وہ عذر پر محمول ہو، بیماری پر محمول ہو، مجبوری پر محمول ہو، اب صحیح سند کے باوجود امت کے لیے اس پہ عمل کرنا جائز ہے۔ یہ 10 صورتیں ہیں جس میں سند کے اعتبار سے بات ٹھیک ہو، متن پھر بھی ناقابل عمل ہوتا ہے۔ سمجھیے 10 صورتیں ہیں، صحیح سند ہوگی، متن پھر بھی۔ سب سے پہلی، سند ٹھیک ہو لیکن متن قرآن کے خلاف ہو، اب کیا کرنا چاہیے جی؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ العالم والمتعلم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اصول الشاشی، امام شاشی رحمہ اللہ کی کتاب، ان دونوں کے اندر ایک اصول ہے، میں وہ اصول ہلکا سارز کرتا ہوں۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جب حدیث کا متن قرآن کے خلاف ہو، ہمیں یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے، یہ اصول دیا جاتا ہے کہ قرآن کا نمبر 1 ہے، حدیث کا نمبر 2 ہے۔ جب حدیث قرآن کے خلاف ہوگی تو کیا کرنا چاہیے جی؟ قرآن کو لے لینا چاہیے اور حدیث کو۔ سبق آپ کو یاد ہو گیا، اصول آپ کو یاد ہو گیا۔ اب آپ کہتے حضور نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا، قرآن کہتے لا تدرکہ الابصار، حدیث قرآن کے خلاف، سیرت المصطفیٰ میں مولانا کاملوی نے غلط لکھا، تمہارا عقیدہ قرآن کے خلاف، چونکہ تمہارے پاس حدیث ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تمہارا عقیدہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ زندہ، تم نے حدیث پیش کی، قرآن کی آیت انی متوفی کا، حدیث قرآن کے خلاف، حیات عیسیٰ کا انکار۔ تمہارا عقیدہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں چلتی، علمی وراثت چلتی ہے، مالی نہیں چلتی۔ قرآن میں ہے ووارث سلیمان داؤد، قرآن میں ہے یرثنی ویرث من آل یعقوب، قرآن میں ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ یہ تمہاری حدیث بخاری والی لا نورث ما ترکنا صدقہ 3 آیتوں کے خلاف، اس لیے وراثت والا مسئلہ غلط ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، غلط بات نقل کرنے سے بندہ غلط نہیں ہوتا، نقل کفر کفر نہ باشد، نقل کذب کذب نہ باشد، نقل فسق فسق نہ باشد۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ حدیث پیش کر کے حضرت فاطمہ کو وراثت نہ دے کر قرآن کی مخالفت کی ہے، قرآن کے حکم کو تبدیل کیا۔ یہ وراثت والا مسئلہ عقیدہ تمہارا غلط، تمہارا عقیدہ موت کے بعد قبر میں حیات ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے امتنا سنتین و احییتنا سنتین، 2 زندگیاں ہیں، ایک دنیا والی ایک آخرت والی، تعاد روحہ فی جسدہ۔ حدیث قرآن کے خلاف ہے، حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے، قرآن کو لے لینا چاہیے۔ عقیدہ حیات کا بھی انکار، تمہارا عقیدہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اپنی قبور میں وفات کے بعد نماز پڑھتے ہیں، قرآن میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت موت تک ہے، حدیث کہتی ہے موت کے بعد بھی ہے۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف، قرآن کو لے لینا چاہیے، حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے۔ انبیاء کا قبروں میں نماز پڑھنے والا، یہ عقیدہ بھی ختم۔ اب میں نے مثال کے طور پہ 5 عقیدے پیش کیے ہیں جن کا تعلق ذات خدا سے بھی ہے، نبوت کی ذات سے بھی ہے، صحابہ کی جماعت سے بھی ہے۔ ان تمام عقائد میں تمہاری مستدلات کو، تمہاری احادیث کو قرآن کے خلاف کہا گیا۔ سبق تمہیں پہلے یاد ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہو، اصول فقہ کا ضابطہ یعمل بالکتاب ویترک ما یقابلہ، قرآن کو لیتے ہیں حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب قرآن کو لینا چاہیے، حدیث کو چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے عقائد تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں نا پوری بات یہ ہے جو اصول میرے امام نے دیا، جو اصول فقہ کے مؤلفین اور مصنفین نے دیا، اس میں پوری بات کیا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ
اپنی کتاب العالم والمتعلم کے صفحہ 26 صفحہ 27 پہ فرماتے ہیں، صاحب اصول الشاشی فصل فی الخاص والعام، اصول الشاشی کے دوسرے اور تیسرے صفحے پہ فرماتے ہیں اصول یہ ہے اگر قرآن کے مقابلے میں کبھی حدیث آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ان امکن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاص، اگر تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ قرآن اور حدیث کا ایسا معنی بیان کرو کہ قرآن اپنی جگہ پہ ٹھیک، حدیث اپنی جگہ پہ ٹھیک، ایسا کرنا چاہیے جسے تطبیق کہتے ہیں، جسے توفیق کہتے ہیں، جسے جمع کرنا کہتے ہیں۔ جمع کرنے کی کوشش کرو، تطبیق دینے کی کوشش کرو، اگر تطبیق ہو جائے یعمل بہما، قرآن پر بھی عمل کرنا، حدیث پر بھی عمل کرنا، کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں وَإِلَّا، اگر نہیں ہو سکتا، اے اِلَّمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، تمہارے بس میں نہیں ہے تطبیق دینا، علماء نے تطبیق نہیں دی، یعمل بالکتاب ویترک ما یقابلہ، اب قرآن پر عمل کرنا، حدیث کو چھوڑ دینا، تو الا بعد میں ہے، اس سے پہلے ان امکن الجمع بینہما، یہ ہے اصول فقہ کا پورا اصول اور پورا ضابطہ، پورا قاعدہ۔ یہ میں نے اصول الشاشی کی عبارت پڑھی، یہ العالم والمتعلم کی عبارت نہیں ہے، اس کا مفہوم یہی ہے، الفاظ الگ ہیں، تو ضابطہ یہ نکلا اگر کبھی قرآن اور حدیث میں بظاہر ٹکراؤ ہو، اور میرے پیر و مرشد استاد محترم مولانا محمد الیاس گھمن فرمایا کرتے ہیں حدیث پیغمبر ہو قرآن کے خلاف ہو، نہیں ہو سکتا، حدیث قرآن کے خلاف ہوتی نہیں ہے، کبھی کبھی حدیث ہمیں قرآن کے خلاف نظر آتی ہے، ہونا الگ ہے، نظر آنا الگ ہے، حدیث قرآن کے خلاف ہوتی نہیں، کبھی نظر آتی ہے، جب حدیث قرآن کے خلاف نہ ہو، قرآن کے خلاف نظر آئے، پھر حدیث کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اہل نظر سے اپنی نظر کا علاج کرانا چاہیے، جب نظر کا علاج ہوگا حدیث تمہیں قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ ہم دیوبند والے کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے درسگاہ والے علماء بھی دیے ہیں، اللہ نے خانقاہوں والے اہل نظر بھی عطا فرمائے ہیں، اس لیے ہم حدیث اور قرآن کو لڑاتے نہیں ہیں، اگر کوئی ٹکرانے کی کوشش کرے ہم دونوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، ہم جوڑ والے توڑ والے نہیں ہیں، جو حدیث کو لے قرآن کو چھوڑے یہ امت کو توڑتا ہے، قرآن کو لے حدیث کو چھوڑے امت کو توڑتا ہے، جو قرآن بھی لے حدیث بھی لے یہ امت کو جوڑتا ہے، ہم جوڑ والے توڑ والے نہیں ہیں۔ تو پہلا کام تطبیق کی کوشش کرو، اگر نہیں ہو سکتی امام صاحب اگلی بات فرماتے ہیں پھر یہ کہو اللہ کے نبی کے الفاظ یہ نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہے، یہ راوی کا فہم ہے، راوی کی غلطی ہے، اللہ کے نبی نے قرآن کے خلاف بات نہیں کی، تطبیق کیسے ہوگی، دونوں کا معنی کیسے ہوگا؟ میں صرف اختصاراً جواب عرض کرتا ہوں، وقت ہوا تو میں ایک دو کو تفصیل سے کل چھیڑوں گا انشاءاللہ، اختصار سے عرض کرتا ہوں، ہمارا عقیدہ حضور نے اللہ کو دیکھا، رأیت النور الاعظم الخصائص الکبریٰ، ہمارا عقیدہ حضور نے دیکھا، رأیت ربی عز و جل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الخصائص الکبریٰ میں، حضرت ابو ہریرہ قرطبی میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، یہ جو قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کے نبی نے کیسے دیکھا؟ ہم کہتے دیکھنے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے رویت، ایک ہے ادراک، اگر اجمالاً دیکھیں یہ رویت ہے، تفصیلاً دیکھیں یہ ادراک ہے، جب مرئی جس کو دیکھا جائے اگر اس کی حد اور انتہا ہو اسے دیکھیں گے یہ ادراک ہے، اگر مرئی جسے دیکھا جائے اس کی کوئی حد نہ ہو جب اسے دیکھیں گے اسے رؤیت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بات رؤیت کی ہے، اجمالاً دیکھا، قرآن نے نفی ادراک کی ہے،
تفصیلاً نہیں دیکھا، جس کو اللہ کے نبی نے دیکھا قرآن میں نفی نہیں، جس کی قرآن نے نفی کی ہے حدیث میں اس بات نہیں ہے۔ تعارض کے لیے جہت کا ایک ہونا شرط ہے، جہت بدل جائے تناقض ختم ہو جاتا ہے۔ نبی نے دیکھا وہ الگ ہے، قرآن کی بات الگ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ گئے ہیں، حیات عیسیٰ کا تذکرہ قرآن کریم حدیث پاک میں ہے۔ قرآن نے کہا متوفی کا، اس کا تعلق نزول کے بعد ہے۔ توفی اور موت یہ بعد کی ہے، رفع یہ پہلے کا ہے۔ نزول کا زمانہ الگ ہے، وفات کا زمانہ الگ ہے۔ زمانہ بدل جائے تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی وراثت نہیں ہے، ایک وراثت علمی، ایک وراثت مالی۔ لا نورث ما ترکنا صدقہ، حدیث میں جس وراثت کی نفی ہے یہ وراثت علمی، یہ وراثت مالی ہے۔ قرآن میں جس وراثت کا ثبوت ہے یہ وراثت مالی ہے، قرآن وراثت علمی ہے۔ قرآن نے جس کو ثابت کیا وہ علم کی بات ہے، حدیث نے جس کی نفی کی وہ مال کی بات ہے۔ علم کی وراثت قرآن سے ثابت، علم کی وراثت قرآن سے ثابت، اور مال کی وراثت کا نہ ہونا حدیث سے ثابت، دونوں الگ الگ ہیں۔ قرآن نے جس حیات کی بات کی ہے یہ حیات ظاہری، حدیث نے جس کی بات کی وہ حیات خفی ہے، وہ نوع من الحیات ہے، قدر ما یتلذذ و یتعلم ہے، وہ الگ ہے، قرآن الگ ہے۔ اللہ کے نبی نے دنیا کی زندگی میں نماز پڑھی، اسے کہتے ہیں عبادت تکلیفی۔ موت کے بعد نماز پڑھی، اسے کہتے ہیں عبادت تلذذی۔ دنیا میں نماز پڑھی اجر و ثواب والی، قبر میں نماز پڑھی لذت اور راحت والی، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ یہ تکلیفی، وہ تلذذی۔ اہل جنت جنت میں جائیں گے، اللہ کی عبادت توحید بیان کریں گے۔ کیا یہ موت کے بعد نہیں ہے؟ لیکن وہ تکلیفی نہیں، تلذذی ہے۔ اگر قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے، قرآن کو لے کر حدیث کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلا کام ان امکن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاص یعمل بہما، اگر تطبیق ہو سکتی ہو قرآن کو بھی لیتے ہیں، حدیث کو بھی لیتے ہیں۔ عقیدہ قرآن والا یہ بھی ٹھیک ہے، حدیث والا یہ بھی ٹھیک ہے، مسئلہ قرآن والا یہ بھی ٹھیک ہے، حدیث والا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم قرآن کے انکار کو بھی اپنے ایمان کی بربادی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حدیث کے انکار کو بھی اپنے ایمان کی بربادی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم کسی ایک کا انکار نہیں کرتے۔ تو قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ اصول ہمارے تو ہم سے پوچھو نا، اگر اصول فقہ کی کتابیں ہماری ہم سے پوچھو، حدیث قرآن کے خلاف ہو تو تطبیق دیتے ہیں۔